بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بلال احمد آپ سے مخاطب ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج جو چرسدہ میں جلسہ ہوا، جو جلسہ عام سے خطاب کیا گیا سہیل خان افریدی نے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے، سہیل خان افریدی نے ایک چیز واضح کہہ دی ہے، جو کہنا تھا وہ کہہ دیا ہے۔ کیونکہ سہیل خان افریدی نے آج جو کہا ہے، تقریر اتنی لمبی نہیں تھی، 10 منٹ کی تقریر تھی، لیکن اس 10 منٹ میں ایک چیز واضح ہے کہ اب فیصلے جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر ہوں گے۔ سہیل خان افریدی نے کہا کہ میں نے تمام سارے جو قانونی دروازے تھے میں نے کھٹکھٹائے۔ میں جب وزیر اعلیٰ بنا، جب میں نے حلف اٹھایا تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے خان سے ملوں گا، اپنے کپتان سے ملوں گا، وہاں سے پالیسی لوں گا، ان کے ساتھ مشورات کروں گا۔ تو میں نے لیٹر لکھے پنجاب حکومت کو اور وفاق حکومت کو، لیکن وہاں سے مجھے کوئی پازیٹیو پیغام نہیں ملا۔ میں گیا اڈیالہ، اب وہاں پہ ملاقات کرنے کے لیے، لیکن وہاں پہ پولیس کھڑی تھی، راستہ رکا ہوا تھا، رکاوٹیں ڈالی گئی تھی اور مجھے نہیں ملنے دیا گیا۔ اس کے بعد پھر اس نے کہا کہ میں نے فیصلہ کیا کہ میں ہائی کورٹ جاؤں اور ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کر کے کہ مجھے انصاف دیا جائے اور مجھے اپنے کپتان سے، اپنے خان سے، اپنے لیڈر سے ملنے دیا جائے۔ کل اس کے اوپر 3 رکنی بینچ نے فیصلہ دیا کہ آپ جا کے اپنے لیڈر سے، عمران خان سے، اڈیالہ جیل میں مل سکتے ہیں۔ میں نے احکامات جاری کر دیے ہیں، سپرنٹینڈنٹ کو میں نے کہہ دیا ہے کہ وہ آپ کی ملاقات کرائیں۔ لیکن وہاں سے جب ہائی کورٹ سے سیدھا نکلے، اڈیالہ آئے، وہاں پہ ہم موجود تھے، وہاں پہ ایک جتھا کھڑا تھا پولیس کا۔ یوں سمجھ لیں کہ آپ پاکستان میں نہیں، کسی اور ملک میں، جیسے مقبوضہ کشمیر میں ہے، وہاں پہ جتھا کھڑا تھا اور وہاں پہ رکاوٹ ڈالی کہ آپ نہیں جا سکتے بھائی، ہمیں کوئی اطلاع نہیں ملی، ہمیں کوئی میسج نہیں آیا، نہ ہائی کورٹ سے آیا ہے، نہ سپرنٹینڈنٹ نے ہمیں کچھ کہا ہے، آپ آج یا ابھی تک نہیں مل سکتے۔ آپ ایسا کر لیں کہ آپ سائڈ پہ جا کے بیٹھ جائے، تھوڑا سا انتظار کر لیں، ہم پتہ کر لیں گے، جب جیسی اطلاع ہمیں ملے گی، میسج آئے گا تو آپ کی ملاقات ہم کرا لیں گے۔ لیکن ٹائم گزرتا گیا، وہاں پہ کچھ انتظار کیا، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ، اور جب پوچھا پولیس سے، پولیس نے پھر بھی کہا کہ ہمیں اطلاع نہیں ملی، ہمیں میسج نہیں آیا، آپ نہیں مل سکتے، ہمیں اجازت نہیں ہے۔ تو وہاں پہ سہیل خان افریدی نے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے، جو پارلیمنٹرین تھے، اور کارکنان نے وہاں پہ سڑک کے اوپر بیٹھ کے دھرنا دیا کہ یہ کون سا انصاف ہے۔ 3 رکنی بینچ نے، ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے، جب ایک ملک میں عدلیہ کی یا عدالتوں کی نہیں مانی جا رہی، ان کی بات نہیں سنی جا رہی، ان کے احکامات نہیں مانے جا رہے، تو پھر ہم کہاں جائیں؟ مطلب عدالتوں کی بھی کوئی وہ نہیں ہے کہ وہ اپنے فیصلے منوائیں۔ مطلب وہاں سے تو فیصلہ ہمیں آ گیا ہے کہ آپ جا کے مل سکتے ہیں، کلیئر کٹ احکامات ہے، اور اس کے باوجود بھی ایک کیسے چوا یہاں پہ کھڑے ہو کے ہمارے احکامات نہیں مان رہے، عدالتوں کے احکامات نہیں مان رہے۔ اس سے تو بہتر ہے کہ عدالتوں کو تالا لگائے، بند کرے، اس کی جیسے جنید اکبر نے کہا کہ اس کے یونیورسٹی بنائے، کوئی کالج بنائے، کوئی اسکول بنائے، جب فائدہ ہی نہیں ہے، اتنے لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں، کروڑوں روپے خرچ کر رہے ہیں ہم عدلیہ کے اوپر کہ یہ ہمیں انصاف دیں گے، لوگ کو انصاف دیں گے، انصاف کے ذریعے ہمیں آزاد کروائیں گے، لیکن ان کے احکامات یہ کہ یہاں پہ ایک سپاہی ردی کی ٹوکری میں ڈال دیتے ہیں ان کے احکامات کو۔ تو پھر وہاں سے اٹھ کے احتجاج کیا، دھرنا دیا اور وہاں سے واپس چلے۔ پھر بہت سارے لوگوں نے تنقید کیا کہ یہ 6 بجے تک کیوں نہیں بیٹھے، اتنی جلدی واپس چلے گئے، تھوڑی سی مزاحمت کرنی تھی۔ لیکن میری اطلاع کے مطابق ان کو خطرہ تھا، بتایا گیا تھا کہ آپ کی گرفتاری ہو سکتی ہے۔ تو پھر ان کے اوپر ذمہ داری ہے، تقریباً 4.5 کروڑ کا وہ نمائندہ ہے، وہ صوبے کو ریپرزینٹ کرتا ہے، تو اگر وہ ان کی گرفتاری ہو جاتی تو پھر معاملات کس نے چلانے تھے؟ تو اس وجہ سے وہ تھوڑا سا احتیاط کر کے وہ وہاں سے نکلے اور یہی کہا پریس کانفرنس میں وہاں پہ کھڑے ہو کے کہ میں نے سارے دروازے کھٹکھٹائے، کوئی انصاف نہیں ملا، کیونکہ آج ہائی کورٹ کے باوجود بھی، ان فیصلے کے باوجود بھی مجھے انصاف نہیں ملا، مجھے نہیں ملنے دیا گیا۔ تو اب میں جو چیز ہے، میں عوام کے درمیان جاؤں گا، وہاں پہ ہی میں رکھوں گا کہ مجھے آپ انصاف دلوائیں۔ اب فیصلے جو ہے وہ مطلب سڑکوں کے اوپر ہوں گے۔ تو آج جو پہلا جلسہ تھا، جو پہلی تقریر تھی، 10 منٹ کی تقریر تھی، 10 منٹ میں اس نے ایک چیز کے اوپر بات کی ہے، مطلب واضح بات کی ہے کہ اب میں جو فیصلے ہیں وہ سڑکوں کے اوپر کروں گا، کیونکہ پارٹی کی طرف سے جیسی احکامات آئیں گے، کیونکہ اب وہ موبلائزیشن کریں گے، عوام کے درمیان جائیں گے۔ اب بیک ٹو بیک کل جو ہے، آج چرسدہ میں ہوا جلسہ، کل جو ہے اپنے آبائی گاؤں مطلب خیبر میں ہوگا، پھر کرک میں ہوگا، اور اس کے بعد پھر فیصلے کریں گے کہ کہاں کہاں پہ جلسے کرنے، کنونشن کرنے ہیں، دوبارہ سے عوام کو موبلائز کریں گے اور عوام کو سڑکوں کے اوپر نکالیں گے، کیونکہ
जो कुछ इस वक्त हम देख रहे हैं, कोई इंसाफ की तवक्को ना रखे, कोई इंसाफ नहीं मिल रहा, ना अदालतों से मिलेगा, ना और निज़ाम से मिलेगा, ना पंजाब हुकूमत से मिलेगा, ना विफाक में जो कुछ हो रहा है या जो हमारे ऊपर बैठे हैं, तवक्को ना रखे कि वो आपको मिलने देंगे और खान साहब से मुलाकात कराएंगे। बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि अब जो फैसले हैं ना वो सड़कों के ऊपर होंगे। और खान साहब ने जो इनको चुना है, सुहेल खान अफरीदी को, ये ग्राउंड वर्कर है, ग्राउंड के ऊपर उसने काम किया है, आईएसएफ से उठ के यहाँ पे पहुंचा है और बहुत सारे एहतजाज जल्द से जुलूस कवर किए हैं। मतलब इसको एक यूं समझ ले कि ये एक चैंपियन ही है। सुहेल खान अफरीदी ने खुद भी कहा था कि मैं सियासत का या जो एहतजाजी सियासत है उसका मैं चैंपियन हूँ, और मतलब उसके यही इरादे हैं कि मैं जब जो फैसले करूंगा, जो अदालतों से हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, वो फैसले मैं सड़कों के ऊपर करूंगा। अब आपने तैयार रहना है कि कैसे होगा, क्या करना है, इस्लामाबाद की तरफ जाना है, अडियाला के सामने धरना देना है, या जो जुनैद अकबर ने पहले जब वो सदर बने थे जो तजवीज़ पेश किया था कि मैं अटक पुल के इर्द गिर्द जो है ना वो रास्ते बंद करूंगा, यहाँ पे मैं धरना दूंगा और सारी रुकावटें डालूंगा, उसके ऊपर अमल करेंगे या दोबारा से लॉन्ग मार्च लेके जाएंगे इस्लामाबाद की तरफ। और फिर इस्लामाबाद में जो भी जाते हैं, जो भी लॉन्ग मार्च लेके जाते हैं, जल्द से जुलूस करते हैं। फिर हमने देखा 26 नवंबर की रात फिर मुरीदके में जो टीएलपी के साथ हुआ, उसके लिए कैसी तैयारी है, कैसे बचाएंगे, कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, ये सुहेल खान अफरीदी ही बताएंगे। अवाम को कैसे निकालेंगे, और जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे जो रास्ते हैं खैबर पख्तूनख्वा में, यहाँ पे बंद करेंगे, पंजाब की तरफ जो रास्ते जाते हैं, या वो लॉन्ग मार्च लेके जाते हैं अडियाला की तरफ या इस्लामाबाद की तरफ, ये वक्त बताएगा। अब मोबिलाइजेशन करेंगे और अवाम में जाएंगे और वहाँ पे अपना फैसले जो है ना वो सड़कों के ऊपर मनवाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।